الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. وقال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، صفات، آپ ظاہر اعتبار سے کیسے نظر آتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اخلاقی اعتبار سے آپ کی خوبیاں کیسی تھیں، تو یہ دو چیزیں بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم حصہ ہیں، جس کو اہل علم نے سیرت کی کتاب میں شامل کیا باقاعدہ۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے چہرے مبارک، آپ کا جسم اطہر، جسم مبارک، ان ساری چیزوں کو ہم پڑھیں گے میری بہنوں۔ ام معبد رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک طویل حدیث ام معبد رضی اللہ عنہا کی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اس وقت اللہ کے نبی کا گزر ام معبد رضی اللہ عنہا کے گھر سے ہوا۔ تو اس تھوڑے سے وقت میں انہوں نے جن جن چیزوں کو نوٹ کیا، محسوس کیا، غور و فکر سے دیکھا، تو وہ اللہ کے نبی کی وہ نمایاں چیزیں بیان کر رہی ہیں، سبحان اللہ۔ حالانکہ اس حدیث کے علاوہ بھی کافی ساری احادیث ہیں جو صحابہ کی گواہی پر مبنی ہیں، صحابہ گواہی دے رہے ہیں اللہ کے نبی کی اخلاق پر، خوبیوں پر، لیکن آج ہم اسی حدیث پر زیادہ توجہ دیں گے، زور دیں گے۔ اس کا خلاصہ مختصر اگر کہنا چاہیں تو میں صرف خلاصہ بیان کر رہی ہوں۔ تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، حدیث کے الفاظ ہیں، ٹھیک ٹھیک ہو بہو حدیث کے الفاظ ہی ہیں، سنتے جائیں، میں پڑھتی جا رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پوری توجہ سے غور کریں، ایسا سنیں آپ گویا آپ اللہ کے نبی کو خود اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہوں، ویسا محسوس کریں۔ اب اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنا، آپ کے ساتھ زندگی گزارنا، آپ کا دیدار نصیب ہونا ممکن نہیں، کم سے کم اس دنیاوی زندگی میں کتابوں کے ذریعے سے، انہی احادیث کے ذریعے سے ہم اندازہ لگا سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک سفید، بالکل گورا، نورانی اور پرکشش تھا، اور گول تھا میری بہنوں، کسی قسم کا عیب نہیں، روشن رنگ، ایسا رنگ جو بڑا ہی پر نور ہو، نور والا چہرہ، سرخی آمیز تھا، جس میں گورا پن بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ سرخی بھی مائل تھی، چودھویں کے چاند کی طرح جگمگاتا ہوا چہرہ، سبحان اللہ۔ جب کسی چیز کو چاند کے ساتھ مثال دیتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے، اور چاند بھی کیسا، پورا مکمل چودھویں کا چاند، تو قابل غور بات ہے کہ ہر چیز کے لیے نہیں کہا جائے گا، واقعتاً اسی چیز کے لیے کہا جا سکتا ہے جس کی کوئی اور مثال نہیں ہے، یعنی کہ ہم اس چیز کو کسی اور چیز کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہوں تو اس کے لیے چاند کی مثال نہیں دے سکتے، ہم اس چیز کو، اس بات کو کسی اور بات سے، کسی اور چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے، امپاسبل ہے کمپیریشن، تو اسی وقت جو ہے چاند جیسی بڑی عظیم خلقت کی مثال دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ جب آپ خوش ہوتے تو چہرے مبارک اس طرح دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے جب اللہ کے نبی خوش ہوتے ہوں گے تو مسکراہٹ چہرے پر ظاہر ہوگی، ایسی مسکراہٹ گویا چاند کا ٹکڑا ہے، دھاریاں اس طرح چمکتی جیسے روشن بادل چمکتے ہوں، گویا سورج اس میں ڈوب رہا ہے، چاندنی جیسا چہرہ، اس میں سورج کے ڈوبنے کی، سورج کے طلوع ہونے کی جھلکیاں، سبحان اللہ۔ چہرے پر پسینہ یوں محسوس ہوتا گویا موتی ہے۔ دیکھیں صحابیہ نے کس طرح اللہ کے نبی کی تعریف بیان فرمائی ہے، وہ مثال جو دے رہی ہیں وہ صرف ایک مثال نہیں ہے، حقیقت ہے وہ،
ایسا نہیں کہ کسی کو مثالوں کے ذریعے سے تعریف کی جا رہی ہے، وہ حقیقت ہے جو انہوں نے بیان کیا۔ چہرے مبارک پر جب پسینہ آتا تو یوں محسوس ہوتا گویا موتیاں جھڑ رہی ہیں، اور پسینے کی خوشبو مشک، جتنی بھی خوشبوئیں ہیں ان ساری مشکوں سے بھی بڑھ کر ہوتی۔ اور جب آپ خوشی کے علاوہ مسکراہٹ کے مقابلے میں غصہ ہوتے تو چہرہ یوں سرخ ہو جاتا گویا دونوں رخسار میں انگور کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ گویا رخسار پر ان گالوں پر انگور کے دانے جس طرح نچوڑ دیے جاتے ہیں اس طرح سرخ و مائل ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اسی وقت نکلتا تھا۔ دیگر احادیث میں بات بیان کی جاتی ہے، صحابہ کہتے ہیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جب جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے خاص طور پر، تو جہاں پر ڈرانے کی باتیں، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، نافرمانوں کے سلسلے میں جب باتیں آ جائیں تو باقاعدہ آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، غصہ چہرے سے سرخ پڑ جایا کرتا تھا، آنکھیں بھر آ جایا کرتی تھیں، اور اس طرح ڈراتے کہ سامنے والا ڈر جائے اور وہ مناظر عذابات خود ابھی دیکھ رہا ہو، ایسا ڈر جاتا کہ اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو جاتا کہ وہ ابھی اس گناہ سے رک جائے۔ سبحان اللہ۔ دونوں رخسار اللہ کے نبی کے بڑے ہلکے، پیشانی بڑی کشادہ اور باریک اور کامل تھے، ہر چیز مکمل تھی، ہر چیز باریکی سے، جس طرح ہم کسی چیز کو بنائیں باقاعدہ اس طرح بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کے جو بال ہیں نہ بالکل کھلے نہ بالکل ملے ہوئے، آنکھیں کشادہ تھیں، بڑی بڑی آنکھیں، اور ان کشادہ آنکھوں میں ان کی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی۔ آپ کے آبرو باریک اور کامل تھے، باہم نہ ملے تھے، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ملے ہوئے بھی تھے۔ پتلی سخت سیاہ تھی آنکھوں میں اللہ کے نبی کے، پلکوں کے بال لمبے اور گھنے تھے، آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ آپ سرما لگائے ہوئے ہوتے۔ اللہ کے نبی سرما لگایا کرتے تھے، لیکن صحابیہ کہتی ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا کہ سرما لگائے ہوئے ہیں، حالانکہ نہیں لگائے ہوتے تب بھی ایسا محسوس ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، ویسی آنکھیں تھیں۔ ناک کا بانسا اللہ کے نبی کا بڑا ہی بلند اور خمدار تھا، اس پر نور سا بلند ہوتا تھا۔ دونوں کان مکمل تھے، آپ کا چہرہ، آپ کے ہونٹ بہت خوبصورت اور بڑے تھے، سامنے کے دو دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا، بقیہ دانت بھی الگ الگ تھے، دانتوں میں چمک تھی، جب آپ مسکراتے تو گویا ایسا لگتا جیسے اولے ہیں، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور ایسا نکلتا جیسا دکھائی دے رہا ہے، نور جیسا نکل رہا ہو۔ آپ کے دانت سب کے سب بڑے خوبصورت تھے، آپ کی داڑھی خوبصورت، گھنی، کنپٹی سے کنپٹی تک بھرپور، اور سینے کو بھرے ہوئے، اور سخت سخت سے سخت کالے تھے، صرف دونوں کنپٹیوں اور داڑھی میں چند گنے چنے سفید بال تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن بڑی بھاری تھی، سر بہت ہی مضبوط، بڑا، اور گردن لمبی تھی، گویا چاندی کا لوٹا ہو۔ اللہ اکبر۔ بال دونوں کانوں کے نصف یا لو تک ہوا کرتے، اللہ کے نبی کے بال کانوں تک ہوا کرتے تھے میری بہنوں، یا پھر کانوں کی لو جو کان کا آخری حصہ ہے، کبھی کبھی اس سے بھی نیچے، اور کبھی کبھی دونوں کندھوں کو چھوتے۔ چند بال پیشانی کے بھی سفید تھے، مگر اتنے کم کہ سر اور داڑھی ملا کر بھی کل 20 بال، سر کے بال ذرا ذرا گھنگرالے تھے۔ اللہ کے نبی کے سر کے بال اتنے سادے بھی نہیں اور اتنے مکمل گھنگریالے بھی نہیں، دونوں کو ملا کر گھنگریالے بھی تھوڑے، تھوڑے سادے بال بھی۔ سبحان اللہ۔ ہڈیوں کے سرے مثلاً کوہنیاں، کندھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے بڑے بڑے تھے، کلائیاں بڑی بڑی اور ان کے جوڑ لمبے لمبے تھے، ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، کافی ساری باتیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بڑا ہی خوبصورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل قد تھے،
زیادہ لمبے نہیں اور زیادہ پست قد نہیں، نہ آپ ناٹے کھوٹے تھے نہ لمبے تڑنگے، لیکن طول سے قریب تھے۔ چنانچہ کوئی شخص جو لمبائی کی طرف منسوب ہوتا تو آپ کے ساتھ چلتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لمبے تھے۔ جسامت معتدل تھی اور بدن گھٹا ہوا، یعنی اتنے بھی لمبے نہیں کہ اس میں عیب محسوس ہو، اور اتنے بھی چھوٹے نہیں کہ وہ بھی معیوب چیز سمجھی جائے، اور اتنے موٹے نہیں کہ وہ بھی جو ہے دیکھنے والا دیکھ کر جو ہے کوئی عیب کی چیز سمجھے۔ زیادہ نہ موٹے تھے نہ زیادہ دبلے پتلے، بلکہ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے۔ سبحان اللہ، آپ کا قد سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم، پسینہ اور جتنے بھی اعضاء ہیں، ساری چیزیں تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی مشک، کوئی عنبر ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر رہی ہو۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بات کہی ہے کہ آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا وہاں سے، تو آپ کی خوشبو کی وجہ سے ضرور جان لیتا تھا کہ یہاں سے کون گزرے ہیں، یہاں سے کون سی ہستی گزری ہے۔ حالانکہ کچھ لگانا ضروری نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں، آپ کے جسم مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ویسی قوت، ویسی قدرت، ویسی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی تھی۔ اور آپ کسی آدمی سے جب مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، تو وہ دن بھر اس کی خوشبو سے محسوس کرتا، تو وہ شخص، وہ آدمی، وہ خوشبو اپنا پورا دن محسوس کرتا تھا۔ اور آپ کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان وہ خوشبو پھیل جایا کرتی تھی، بچے پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے آپ کا پسینہ ایک شیشے میں محفوظ کر کے رکھا تھا۔ وہ لمبا واقعہ میری بہنوں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر اللہ کے نبی آئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے ایک مرتبہ، تو انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ پسینہ آ رہا، کہ اس سے میں اس موقع کو فائدہ کیوں نہ اٹھاؤں، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی ڈبی میں اس پسینے کو محفوظ کر لیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اصل نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز رفتار تھے، یعنی اس طرح تیز چلتے تھے کہ جب بازار میں کوئی چلنے والا آپ کے ساتھ چلتا تو اللہ کے نبی اس سے آگے نکل جایا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار نہیں دیکھا، یعنی اتنی تیزی سے چلتے تھے، گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر! یعنی میری بہنوں، چلنے کا مطلب اتنی تیز رفتاری سے نہیں کہ آدمی کو تھکاوٹ آ جائے، اور اللہ کے نبی جب چلتے تھے گویا کسی ایسے پہاڑ پر چل رہے ہوں جو بالکل نیچے گر رہی ہے، یعنی آرام سے، بالکل عاجزانہ رفتار، تیز بھی ہے رفتار، چال چلن تیز بھی ہے، لیکن اطمینان بھی ہے، اس میں سست نہیں ہے، اس میں سستی نہیں آ رہی، تیز بھی جا رہے ہیں اللہ کے نبی اور عاجزانہ چلن بھی چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ! جیسا کہ وہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے سورہ فرقان کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین خوبی کو دیکھ کر، عباد الرحمن کے اوصاف، رحمان کے بندے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اپنے بندوں کی کچھ صفات، کچھ خوبیاں بیان فرمائیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جب رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں، ہونا، تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کی چال چلن سے سامنے والا معلوم کر لے کہ اس کا کیا معاملہ ہے، اس کے اخلاق پہچان لے جاتے ہیں اس کی چال چلن سے۔ سبحان اللہ! تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بحیثیت مومن وہ ساری صفات پائی جاتی تھی۔ میری بہنوں، آپ جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے تھے، ایسا نہیں کہ اڑ اڑ کر چلیں جیسا آج چلا جاتا ہے، اطمینان کے ساتھ اپنے قدموں کو مکمل رکھتے اور ایک کے بعد دیگر قدم رکھ کر چلا کرتے تھے۔ تلوار میں گہرائی نہ تھی، اور جب مڑتے تو پورے مڑتے، کوئی بلائیں یا پھر کسی چیز کی طرف مڑنا ہو، توجہ دینا ہو، تو صرف
چہرہ نہیں مکمل مڑ جایا کرتے تھے، سامنے ہوتے تو مکمل اور پیچھے مڑتے تو مکمل، چلتے تو جھٹکے سے اٹھتے اور یوں چلتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہوں، گویا کسی بھاری جگہ سے نیچے اتر رہے ہوں، ویسا چالن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، آپ کی آواز بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا، ہلکی سی بھاری پن ضروری ہے تاکہ سامنے والا سنے اور سمجھ لے ایک ہی بار میں۔ اور آپ شیریں گفتگو کیا کرتے تھے، شیریں یعنی کہ بڑی مٹھاس والی گفتگو اور باوقار گفتگو، فضول باتیں نہیں کرتے تھے، جتنی ضرورت ہے صرف اتنی بات، اور جب بھی بات کرتے تو سخت ضرورت کی اور حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نصیحت کے وقت خطبہ جمعہ میں ہو یا پھر دروس جب دیتے اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان اپنے دربار میں، تو یہ بات آتی ہے احادیث میں کہ اللہ کے نبی ایک بات کو 3 بار کہا کرتے تھے کہ فلاں چیز سے رک جاؤ، فلاں چیز سے رک جاؤ، فلاں چیز سے رک جاؤ۔ جب ہم کسی بات کو کسی آدمی کے سامنے سمجھانا چاہیں، اس کی فائدے کو یا پھر اس کے نقصان کو اس کے سامنے پیش کرنا چاہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کو ڈانٹ ڈپٹتے ہوئے سختی کے ساتھ نہیں، بس وہ ایک بات آپ اس کے سامنے 2-3 مرتبہ کہہ دیں، اسے اندازہ لگ جائے گا کہ بار بار اس بات کو کہہ رہا ہے، شاید یہ صحیح ہے۔ اور اللہ کے نبی کم سے کم بات کرتے تھے، جتنی ضرورت تھی اتنی ہی بات، فضول باتیں اللہ کے نبی ہرگز بھی نہیں کرتے تھے۔ بولتے ایسے گویا موتیاں جھڑ رہے ہوں، جب بھی بات کرتے تو موتیاں جھڑ رہی ہیں ویسی بات کرتے تھے۔ بات کو شروع کرتے تو اس کا پورا احاطہ کر کے ختم فرماتے۔ دیکھیں، قابل غور بات ہے کہ جب اللہ کے نبی کسی بات کو سٹارٹ کرتے تھے، جب تک کہ وہ بات ختم نہ ہو جائے اللہ کے نبی رکتے نہیں تھے۔ یعنی ایسا کہ ہم کسی بات کو شروع کر دیں اور اس کو کمپلیٹ نہ کریں، سامنے والا جو ہے شک میں پڑ جائے، ہم نے اسے ملاقات کی، اس ٹاپک کو ہم نے چھیڑا اور اس ٹاپک کو ہم ختم نہ کریں، تو سمجھے گا کیا سامنے والا؟ سمجھے گا کیا سامنے والا؟ ہم نے یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید وہ سمجھ چکا ہے، نہیں، اسے سامنے والے کو کسی قسم کا شک باقی نہ رہے۔ شروع کیا ہے جب ہم نے، تو اس ٹاپک کو ختم کریں ضرور۔ یہ اللہ کے نبی کی عادت تھی۔ گفتگو 2 ٹوک ہوتی اللہ کے نبی، صرف 2 ٹوک باتوں میں ختم کرتے تھے، نہ مختصر، نہ طویل، نہ فضول بات۔ ہر حرف واضح ہوتا تھا اللہ کے نبی کا۔ ایسا نہیں کہ سامنے والے کو دوبارہ سوال ہو کہ دوبارہ کہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ زبان بھی اللہ کے نبی کی فصیح ہوا کرتی تھی، نکھرے ہوئے کلمات بولتے تھے، نکھرے ہوئے کلمات بولتے تھے۔ کوئی شخص خواہ کیسا ہی بلیغ کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن جاتا تھا۔ آپ کو حکمت کے ایسے ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے سکھائے، جوامع الکلم کہا جاتا ہے اللہ کے نبی کو۔ جوامع الکلم یعنی کہ ایک بندے کے پاس ایسی حکمت آ جائے کہ وہ 5 منٹ بات کرے لیکن وہ ساری باتیں آ جائیں جو اس ٹاپک پر کہی جانی چاہیے، وہ سارا مسئلہ حل جو ہو جائے لیکن وہ 5 منٹ کے ہی وہ بات کو ختم کر رہا، لمبا چوڑا کھینچ کر 1 گھنٹہ بحث کر رہا ہے لیکن وہ سوال کا جواب اس کے پاس نہیں آیا، اس نے سامنے والے کو اطمینان نہیں کیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک بندہ ایسا ہے کہ 5 منٹ میں ہی مختصر اور جامع انداز میں اس نے اسے سمجھا دیا اور اپنی بات کو اس نے ختم کر دیا، سامنے والا سمجھ بھی گیا اور اسے کوئی شک باقی بھی نہ رہا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے حکمت۔ مختصر بات کہو لیکن پوری بات کہو۔ ایسی حکمت کا سوال ہمیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حکمت کا سوال کرتے رہیں میری بہنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں اونچی آواز سے بات نہیں کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ مسکرایا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سخی، آپ سے کریم، آپ سے بہادر کوئی نہ تھا اس دنیا میں۔ سب سے زیادہ وقار، باوقار تھے، عزت کے لائق تھے، سب سے زیادہ حیادار تھے۔ کوئی چیز اللہ کے نبی ناپسند فرماتے تو چہرے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کے آثار دیکھے جا سکتے۔ اپنی نظر کسی کے چہرے پر نہ جماتے تھے اللہ کے نبی، اور نہ ہی ناپسندیدگی کے ساتھ کسی کے ساتھ ملاقات کرتے۔
سب سے زیادہ پاک دامن، سب سے زیادہ انصاف والے، سب سے زیادہ صادق، سچائی کے علمبردار اور امانت دار تھے، جیسا کہ امین اور صادق کا لقب آپ کو نوازا گیا۔ سب سے زیادہ متواضع تھے، یعنی تکبر سے دور، سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے مستحق، صلہ رحم تھے، سب سے زیادہ شفقت اور رحمت کرنے والے، سب سے زیادہ ادب و احترام کا پاس و لحاظ رکھنے والے، کشادہ اخلاق تھے، فحش سے، لعنت سے، ملامت سے، ایسے ساری چیزوں سے اللہ کے نبی دور تھے۔ جنازوں میں تشریف لاتے، فقراء مساکین کا خیال کرتے، نہ صرف ان کی مدد فرماتے بلکہ ایسے کمزوروں کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے، ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ غلاموں کی دعوت اللہ کے نبی قبول کرتے تھے، اپنے سے چھوٹوں کی عمر میں، تجربے میں، حیثیت میں، مقام میں اپنے سے چھوٹوں کی دعوتوں کو اللہ کے نبی قبول کیا کرتے تھے۔ کھانے اور لباس میں ان پر برتری نہ اختیار کرتے تھے، جو آپ کی خدمت کرتا آپ اس کی خدمت کرتے تھے، اپنے خادم کو ہرگز بھی جو ہے کم نگاہ سے نہ دیکھتے تھے، یہاں تک کہ کبھی بھی اپنے خادم کو اللہ کے نبی نے اف تک نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ غرض آپ کے اوصاف میری بہنوں بیان کرنا مشکل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ہیں، اخلاق اللہ کے نبی کے کیسے تھے، اور ظاہری اخلاق کے علاوہ باطنی اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر کیسا تھا جسمانی اعتبار سے، اور روحانی اعتبار سے اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، تو ان کو جاننا اگر ہم چاہیں تو یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نگاہوں سے دیدار کریں، لیکن دنیاوی زندگی میں ناممکن ہے۔ انہی احادیث کے ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کو اطمینان پہنچانی ہے۔ اللہ کے نبی کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً اللہ کے نبی آپ سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر عمدہ اخلاق والے ہیں۔ اللہ نے وہ ساری خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی تھیں جو چاہیے ایک نبی کے لیے، جو ضروری ہے بحیثیت رسول، بحیثیت نبی۔ اور وہ مشہور حدیث جو آپ سبھی جانتی ہیں، جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا اللہ کے نبی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے بتائیں، کہ وہ چلتے کس طرح تھے، بات کس طرح کرتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، عبادتوں میں کیسے ہوتے تھے، باہر کیسی زندگی گزارتے، گھر پہ کیسی زندگی گزارتے، ہر ایک کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے، آپ ذاتی اعتبار سے کیسے تھے، اپنی پرسنل لائف میں کیسے تھے، اور باہر معاشرتی اعتبار سے کیسے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق کیسا تھا عبادتوں میں، وغیرہ وغیرہ۔ انہی کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو جب سوال ہوا ام المؤمنین سے کہ بتائیں اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا بھی با حکمت تھی، حکمت والی خاتون تھی، مختصر لیکن ساری باتیں کہے جانے والی خاتون۔ انہوں نے بس اتنا کہا کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق گویا قرآن مجید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنی بھی نیکیاں بیان فرمائی ہیں، جتنے بھی نیک کاموں کی طرف ابھارا ہے مسلمانوں کو، جتنے بھی اچھی باتیں بتائی ہیں، وہ ساری خوبیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں۔ مومنون کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے جو کہا، جنتیوں کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جہنمیوں کے جو اللہ تعالیٰ نے کارنامے بتائے ہیں ناکامیوں کے سلسلے میں، ان ساری چیزوں سے اللہ کے نبی دور رہا کرتے، اور اہل جنت کے جو اوصاف، مومنوں کے جو اوصاف ہوتے ہیں، جو کام اللہ کے نبی کو، اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، وہ ساری خوبیاں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں، وہ سارا قرآن گویا اللہ کے نبی ہے۔ کوئی بندہ قرآن کریم کو پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، یا پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہتا ہے، دونوں اس کے لیے برابر ہیں۔ قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے وہ بس اللہ کے نبی کی سیرت کو جان لے، اللہ کے نبی کی سیرت میں ہر وہ بات رکھی گئی، ہر وہ بات پر اللہ کے نبی نے عمل کیا جو قرآن کی آیتوں میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، گویا یہ بتانا مقصد تھا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات میری بہنوں جاننا سننا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا انتہائی مشکل۔ جب اللہ کے نبی سے محبت ہو تو یہ سارے کام آسان ہیں ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی کا دیدار، اس کی شوق ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہم انا نسألک مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ صحابہ اس دعا کا اہتمام کرتے تھے،
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس دعا کا اہتمام کیا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تمہاری ہر دعا ضرور قبول ہوگی، تم نے کیونکہ اس دعا کا اہتمام کیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں ایسے چند اعمال، ایسی چند نیکیاں بھی بیان کی گئی ہیں جن کے کرنے پر دنیا میں ان نیکیوں کے، ان اعمال کے کرنے پر آخرت کی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایک بندہ مومن کو ضرور ہونے والی ہے۔ لہٰذا یہ کام حالانکہ دنیا کی حد تک ممکن نہیں، لیکن آخرت کی زندگی میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ کے ساتھ، آپ کی برابری کرتے ہوئے جنت کی زندگی آپ کے ساتھ گزار سکتی ہیں۔ وہ کام بھی قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہیں، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی گفتگو ہوگی، حالانکہ یہ ہمارا سیرت کا ٹاپک نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ وہ شوق پیدا کریں وہ اعمال کو بھی اپنانے کی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حق ادا کرنے، آپ کے فرامین کو بجا لانے اور آپ کی صحبت اختیار کرنے کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم جمیعا و احسن اللہ الیکم۔